اٹھا کر نہ اپنی زوجہ کو دوں گا نہ اس کو فروخت کروں گا۔ یہ تھا ایمان صحابہ کا۔ آج ذرا سوچئے نا اس بارے میں، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا کاروبار کرنا، ہمارے زندگی کے جو معاملات ہیں، کیا وہ اس طرز کے معاملات ہیں کہ ہم اپنی خواہشوں کو، اپنی تمناؤں کو اور ہمارے دل کے اندر جو آرزوئیں پیدا ہو رہی ہیں، کیا وہ آرزوئیں محبوب کے مطابق ہیں، پسند ہیں؟ اللہ اور اس کو رسول کو پسند کرتا ہے یا اللہ اور اس کے رسول اس کو ناپسند کرتے ہیں؟ دیکھیے، پانی پینا ہے نا تو حکم ہے کہ دائیں ہاتھ سے پیو۔ آقا فرماتے کھانا کھانا ہے، کھانا کھانا ہے تو کل مما یلی۔ آقا نے فرمایا ایک تو اس کو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، پھر اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام کی طرف آئیں تو ہم 1400 سال پیچھے گزر جائیں گے۔ آج جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج سائنس بڑی ترقی کر گئی۔ ہمارے ان مسلمانوں کو جو لبرلزم ہے، ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ اغیار تو تمہارے نبی کی سنتوں اور طریقہ کو دیکھ کر دنیاوی معاملات میں بڑے آگے چلے گئے، اور تم کہتے ہو کہ 1400 سال پیچھے چلے جائیں۔ یاد رکھیے گا، آگے دیکھنے کی بجائے اگر 1400 سال پیچھے جائیں گے تو پھر ہی ہم ترقی کریں گے۔ سمجھائی میری بات؟ وہ 1400 سال جو پیچھے جانا ہے، وہ پیچھے جانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ مطلب یہ ہے کہ اپنے آباء و اجداد کو دیکھیں، صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، تابعین کی زندگیاں دیکھیں۔ اور وہ دور بھی تھا، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھاتے تھے تو 4000 یہ دواتیں اور قلم موجود ہوتے تھے آپ کے اس درسگاہ میں، جہاں طالب علم اس وقت قلم کو سیاہی میں ڈال کر لکھا کرتے تھے، احادیث لکھتے تھے، قرآن لکھتے تھے۔ اس وقت عروج تھا مسلمانوں پر، اور مسلمانوں نے فتوحات کے اعتبار سے 1000 سال جو حکومت کی ہے اور اسلام کا نفاذ کیا ہے، وہ قرآن و سنت کو دیکھ کر کیا۔ آج ہم کیا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ انہوں نے قرآن کو پڑھا اور قرآن کو پڑھ کر اس پہ عمل کیا، رسول اللہ کی سیرت کو پڑھا اور پڑھ کر پھر رسول اللہ کی سنت پر عمل کیا، تو انہوں نے مقام ثریا تک، بلندیوں تک وہ پہنچ گئے۔ انہوں نے بڑے بلند مقام عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج جو امت کا یہ دور گزر رہا ہے نا، امت مسلمہ کا، یہ زوال کا دور ہے۔ امت اس وقت 100 سال ہو چکے، یہ زوال میں ہے کہ جب پورے 57 اسلامی ممالک میں نہ تو قرآن و سنت کا قانون ہے، اور نہ ہم نے اپنے اوپر فردن اپنے اوپر اسلام کا نفاذ کیا، تو پھر کیسے اللہ کی رحمت آئے؟ لوگ کہتے ہیں کہ دین کیسے؟ آقا نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ زندگی کا کوئی ایک شعبہ لے لیں اور پھر قرآن اور احادیث اٹھا کر دیکھیں، کیا رسول اللہ نے رہنمائی نہیں فرمائی؟ اب بتائیے کہ جو انسانوں کو یہ بھی بتائیں کہ پانی کیسے پینا ہے، کتنے سانسوں میں پینا ہے، کس انداز میں پینا ہے، 1400 سال پہلے اگر میرے محبوب فرما دیں پانی دائیں ہاتھ سے پئیں اور 3 سانس لے کر پئیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پئیں، اور اس پانی کے اندر جھانک کر دیکھیے کہ اس کے اندر کوئی جراثیم تو نہیں، کوئی چیز تو نہیں، یہ پانی صاف ہے۔ یہ آج کہتے ہیں ہم 1400 سال پیچھے چلے جائیں، کیوں نہ 1400 سال پیچھے جائیں؟ جس پیغمبر اعظم نے 1400 سال پہلے یہ فرمایا، آج سائنس تحقیق کر کے کہتی ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے جو کہا وہ سچ کہا۔ تو یوں کھانا کھانا ہے تو دائیں طرف سے آغاز کریں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، اپنے سامنے سے کھائیں۔ بازار میں گزر رہے ہیں تو چھوٹا بڑے کو سلام کہے، اور
سلام کرنے میں پہل کیجئے. سلام آج لوگ کہتے ہیں نا گڈ مارننگ، گڈ مارننگ کہتے ہیں، سماعت کیجئے گڈ مارننگ، اور صبح بخیر، اور یہ مختلف جو نام رکھے گئے ہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ ہر اس کام کی مخالفت کرو کہ جو یہود و نصارہ نے ایجاد کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ہر چیز کے بارے میں فرمایا کہ ان کی مخالفت کرو. جو یہ کام کرتے ہیں جس وقت میں یہ عبادت کریں اس وقت میں عبادت نہیں کرنی، اور جو یہ کام کرتے ہیں اس کی مخالفت کرنی ہے. یہی مسلمانوں کا شیوا ہے. آج لوگ کہتے ہیں گڈ مارننگ. اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے کہا گڈ مارننگ نہیں کہنا، اپنے بھائی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا کہ تم پر سلام ہو. جب ملے تو ہاتھ یوں رکھ کر نہیں کہنا، ہاتھ یوں نہیں کہنا، دور سے سلوٹ نہیں کرنا، بلکہ آقا نے فرمایا کہ مصافحہ کرنا ہے. دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر مصافحہ کرو. اب تم خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے مومن بھائی کو یوں ملو گے تو تمہارے دونوں کے اندر محبتیں بڑھ جائیں گی، آپس میں پیار بڑھ جائے گا. یہ وہ اسلام نے ہمیں طرز دیا، یہ اسلام نے ہمیں طریقہ کار دیا جس کو ہم نے یکسر چھوڑ دیا ہے. سنیے، لوگ کہتے ہیں کہ صدقہ کرنا. میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اگر مسلمان بھائی جا رہا ہے، وہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں، اجنبی ہیں، سلام کرنے میں پہل کرو. اور فرمایا کہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، مسکرا کر ملو. کسی کو مسکرا کر ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، یہ بھی صدقہ ہے. راستے میں جا رہے ہو، کانٹے دار جھاڑی پڑی ہے، کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس سے کوئی مسلمان کو ٹھیڑا لگ سکتا ہے، وہ گر سکتا ہے، اس کو تکلیف ہو سکتی ہے. فرمایا کہ وہ چیز اٹھا کر اگر سائڈ پہ کر دے تو یہ بھی صدقہ ہے. سلام میں پہل کریں تو یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. کوئی ناراض ہے تو اس کو راضی کرنے میں پہل کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی صدقہ ہے. یہ معاشرتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے، مسجد میں آتے ہیں نا، باجماعت نماز ہوتی ہے تو کیا ہے کہ کندھوں کے ساتھ کندھا ملا لیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر. یہ ایک بات یقینی ہے کہ جو اسلام نے اصول دیا ہو، اور پھر آج کے دور میں یہ لوگ کہیں کہ اس میں اس بیماری کی وجہ سے فاصلے کر لیے جائیں، لیکن اسلام کا دیے ہوئے نظام وہی سب سے اعلیٰ ہے. میرا پروردگار بہتر جانتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا وہ اتنا احسن اور اعلیٰ قسم کا ہے کہ اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. خرابی ہمارے اندر ہے کہ ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا، ہم نے دین کو اہمیت نہیں دی، دنیا کو اہمیت دے کر، اغیار کی تہذیب اور تمدن کو اہمیت دے کر ہم نے اپنے سر پر چڑھا لیا ہے. ورنہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہو جائیں. اب دیکھیے کہ جو اسلام کا یہ نظام ہے نا، صبح کی مثال کے طور پر نماز فجر ہے، ایک صف میں آ کے لوگ کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ آج فلاں نمازی کیوں نہیں آیا، آج فلاں کیوں نہیں آیا، اس کا پتہ کرتے ہیں. صحابہ کرام کی عادت یہ ہوا کرتی تھی کہ جب صحابہ نماز فجر ادا کرتے تو دیکھتے آج فلاں نہیں آیا، اس کے گھر جا کر پتہ کرتے کیا ہوا آج نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آیا، کہیں وہ بیمار تو نہیں ہے، کسی مصیبت میں وہ پھنسا ہوا تو نہیں ہے، وہ کسی مشکل میں تو نہیں ہے، تاکہ ہم اس کی مشکل کو حل کر سکیں، اس کو اس پریشانی سے دور کر سکیں. یہ نظام دیا گلی محلے کے طور پر، اور ایک ہمارے ایک بنیادی جو ہماری ایک گاؤں ہوتا ہے اور قصبہ ہوتا ہے اس طور پر. پھر اس سے بڑھ کر جو اجتماع دیا وہ کیا ہے؟ 8 دن کے بعد آج جمعۃ المبارک کا اجتماع دیا. پورے اہل علاقہ یہاں جمع ہے، ہر ایک کو دوسرے کی خیریت کا پتہ ہوتا ہے. اور میں تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں، میں جب سلام پڑھ کے دوست مجھے ملتے ہیں نا تو میں ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میرے کون سے فالوورز، کون سے دوست مقتدی یہاں موجود ہیں. ایک ایک پر نگاہ ہوتی ہے، میں سب کو دیکھ رہا ہوں اور میں پوچھتا ہوں جناب اگلے جمعۃ المبارک کے دن آپ حاضر نہیں ہوئے، تو وہ سن کر یہ خوش ہوتے ہیں کہ چلو ہمیں صاحب نے یاد رکھا. تو یہ بات ہے کہ آپ یہ ایک جمعہ کا اجتماع ہے، مجھے پتہ ہے کہ کون کس جگہ سے آیا ہے اور پچھلے جمعہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا.
یہی اصل میں اسلام نے بڑا اجتماع دیا ہے. اور پھر جمع ہو کر مختلف رنگ و نسل کے لوگ جمع ہو کر جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ کیسے خالی واپس بھیج سکتا ہے؟ سبحان اللہ کی یہ بابا زمین. اس سے بڑھ کر کیا اجتماع دیا؟ اس سے بڑھ کر پھر سال کے بعد عید کا اجتماع دیا. اس میں چھوٹے بڑے سب جمع ہوتے ہیں. غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگا کے سارے ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے. اس میں امت مسلمہ کے لیے پھر اس سے بڑھ کر ایک عالمگیر اجتماع رکھا، جس کو آج انہوں نے کہا کہ اس اجتماع کو ختم کر دیا جائے. لیکن یہ اجتماع ختم نہیں ہو سکتا. وہ کون سا ہے؟ وہ حج ہے. پورے دنیا سے مسلمان صاحب حیثیت، صاحب استطاعت جو ہے وہ حج کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. یہ عالمگیر جو اجتماعات اور یہ پورا جو شکل اسلام نے دی ہے، یہ نہ یہودیوں کے پاس ہے، نہ عیسائیوں کے پاس ہے، نہ یہ ہندوؤں کے پاس ہے. کسی مذہب کے پاس یہ اتنا یہ پیارا جو نظام اور سسٹم ہے، یہ صرف اور صرف ہے تو اسلام کے پاس. اگر ہے تو یہ سب کچھ دیا تو یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم